السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیسے کریں، یعنی دعا کیسے مانگے کہ جو فوراً اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ کوئی اپنی حاجت کے لیے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو کوئی اپنی جاب یا نوکری کو لے کر کے پریشان ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، تو کوئی اپنی من پسند شادی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ ہمارے گھر والے راضی نہیں ہیں، یا اس طرح کے کئی سارے معاملات ہیں، تو پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو دعاؤں کا نتیجہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو آج میں آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیسے کریں، دعا کیسے مانگے کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ دیکھیے، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ایک ایسا عمل اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی اتنا کہ ہم دعا جتنے آداب کے ساتھ اور جتنی اہمیت کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق ہمارے لیے بہتر فیصلے فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اچھی طریقے سے وضو کریں، اور وضو جتنا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، تو آئندہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، یعنی جو دعا مانگنے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو 2 رکعت نماز نفل، چاہے آپ صلاۃ الحاجہ پڑھیں، چاہے آپ نماز توبہ پڑھیں، یا کوئی بھی نفل نماز آپ پڑھیں، چاہے تو آپ نماز تہجد پڑھیں، تو اچھے سے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اب یہ دعا کا طریقہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ دعا اس طریقے سے کرنا ہے کہ میں اللہ کو اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگا رہا ہوں، گویا کہ میں اپنی بات اللہ سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے دل کی بات اللہ کو سنا رہا ہوں، گویا کہ یہ میری درخواست ہے جو اللہ کے یہاں سے اللہ کے یہاں مجھے پیش کرنا ہے، اور مجھے اپنے اللہ کو بتانا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اپنی ایک درخواست پیش کرنا اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، اور اس کا ایک الگ انداز اپنے اندر پیدا کرنا، تو پھر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو جتنا ہمارا دعا پر یقین ہوگا نا، اتنا ہی جلد ہمارے لیے اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ تو دھیان سے، توجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ اب کس طریقے سے کرنا ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 1 مرتبہ، جو درود ابراہیمی وہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو اسم اعظم ہے، جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طریقے سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ جو اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اسی طریقے سے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ہے نا، الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارض۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اور پھر یا حنان یا منان، ہے نا، یا رزاق یا فتاح، اسی طریقے سے یا قابض یا علیم، یہ جو اس طرح کے الفاظ ہے، اور اسم اعظم ہے، اسماء حسنہ ہے، تو یہ جو الفاظ ہے یہ گویا کہ اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت۔ اس طریقے سے ان الفاظ سے ہمیں دعائیں شروع کرنا ہے، اور پھر بعد میں کیا کرنا ہے؟ اپنی حاجت کے لیے کہ اللہ، میں اس مسئلے کو لے کر کے بڑا پریشان ہوں، میری اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، یعنی جو اپنی حاجت ہے اور جو اپنی ضرورت ہے اس کو آپ اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں اللہ سے مانگیے، اور گڑ گڑا کر کے مانگتے رہیے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دیجئے۔
مجھے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی چاہت ہے اور مجھے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہے، حالات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں آزمائش برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنی ساری پریشانیوں کو جھیل سکوں۔ اے اللہ مجھ پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، میرے لیے عافیت کا معاملہ فرما، اور اے اللہ میرے لیے راستہ ہموار کر دے، یا اللہ میرے لیے راستہ صاف کر دے، یا اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اگر آپ کا کوئی نیک عمل ہو، کوئی اچھا عمل ہو، کوئی بہترین عمل ہو جو آپ نے صرف اور صرف خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہو زندگی کے اندر، تو اللہ سے یہ اس عمل کا آپ واسطہ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں تہجد میں اتنے دنوں سے اٹھ کر کے اور تیرے سامنے گڑ گڑا رہی ہوں، اے اللہ میرے اس عمل کا واسطہ کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، مجھے کسی کو معلوم نہیں کہ میں روزانہ تہجد میں اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں، میرے اس عمل کا واسطہ، میرے اس اٹھنے کا واسطہ کہ جو صرف تیری محبت میں میں اٹھا ہوں، یا صرف تیری محبت میں اٹھی ہوں، تیری محبت میں نے وضو کیا، اے اللہ تیری محبت میں نے قرآن پڑھا، تیری محبت میں اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی، میرے ان سارے اعمال کا واسطہ اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دیجیے۔ اس طریقے سے جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ حاجت اور وہ ضرورت آپ کی پوری فرما دیں گے جو آپ کو چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ دعا کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔